گھر میں نماز فجر کے بعد سورۃ کوثر پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ضرور سنیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دن کا وہ پہلا لمحہ جب سورج ابھی طلوع نہیں ہوا ہوتا، اس میں ایسی برکتیں پوشیدہ ہے جن کا تصور بھی مشکل ہے۔ نماز فجر اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ایسا رکن ہے جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ اہمیت دی، لیکن آج ہم بات کریں گے اس سے بھی آگے کی، یعنی فجر کے بعد ایک ایسی سورت مبارکہ پڑھنے کی جس کے پڑھنے سے انسان کے گھر میں کیا کچھ ہو جاتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور آپ کو بتائیں گے فجر کے بعد وہ کون سے اعمال ہیں جن کا ثواب حج اور عمرے کے برابر بتا دیا گیا ہے، وہ کون سی دعائیں اور اذکار ہیں جن کی فضیلت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ فجر کی نماز پڑھ کر فوراً اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، بستر پر واپسی چلے جاتے ہیں یا موبائل فون اٹھا لیتے ہیں، لیکن اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اسی وقت میں بیٹھے رہنا، اللہ کا ذکر کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا کتنا بڑا اجر رکھتا ہے تو شاید ہم اپنی صبح کا معمول بدل دیں۔ اسلام میں صبح کے وقت کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں کئی مقامات پر صبح کے وقت کی قسم کھائی ہے، جسے سورۃ الفجر میں والفجر فرما کر، سورۃ التکویر میں صبح کی روشنی کا ذکر فرما کر یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ وقت اللہ کے نزدیک عام وقت سے مختلف و بابرکت ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس طرح رات کا آخری حصہ قبولیت کا دعا کا خاص وقت ہے، اسی طرح فجر کے بعد کا وقت بھی ذکر، دعا اور تلاوت قرآن کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور بابرکت وقت ہے، کیونکہ اس وقت دل پرسکون ہوتا ہے، ذہن تازہ ہوتا ہے اور شیطان کی مصروفیات ابھی شروع نہیں ہوئی ہوتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر فرماتے یہاں تک کہ سورج پوری طرح بلند ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف خود اس پر عمل فرمایا بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی اس کی ترغیب دی اور اس کے بدلے میں ایسے انعامات کی خوشخبری سنائی جنہیں سن کر انسان کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے نماز فجر کے بعد سورۃ کوثر پڑھے جانے کا ایک ایسا مجرب عمل پیش کریں گے جس کے پڑھنے سے گھر میں رزق، دولت، برکت کی بارش ہوتی ہے، وہاں سے پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس گھر میں رزق کی برکت اور خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو مستند حدیث مبارکہ اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ بھی بتائیں گے کہ فجر کے بعد کون سا عمل افضل ہے، ان کی سند کیا ہے اور ان پر عمل کرنے سے ہمیں کیا اجر و ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص نماز فجر کے بعد سورۃ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے وہ اتنا مالدار ہو جاتا ہے اور ایسی ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں رزق، مال اور دولت کی فراوانی ہو تو وہ اس عمل کو لازمی کرے، اور اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی گئی ہیں، کئی لوگوں نے عروج پایا، کئی لوگوں جن کو ساری زندگی کچھ نہیں مل سکا وہ لوگ وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں، انہوں نے نماز فجر کے بعد سورت کی تلاوت شروع کی، پھر ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوا کہ آج وہ لوگ جو غربت کی زندگی، غریبی کی زندگی گزار رہے تھے آج وہ مالدار ہیں، کئی لوگوں کو رزق تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ نے نماز فجر کے بعد اس عمل کو کرنا ہے، پھر اس کی برکتوں کے کیا کہنے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد آپ کو اس عمل کی وہ برکتیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں، وہ معجزات و کرامات دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہ ساری چیزیں یعنی اللہ کی رحمتوں اور اس کے انوار و تجلیات بندے کے اوپر برسنا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت مختصر سا وقت لگتا ہے اس کے پڑھنے میں۔ اس لیے جو لوگ ابھی تک وظائف کی دنیا میں قدم رکھ کر بھی محروم ہیں وہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کریں۔ خواتین، مرد حضرات کوئی بھی اس عمل کو نماز فجر کے بعد بتائی گئی تعداد اور ترتیب میں پڑھ لیں، کیونکہ یہ تھوڑی سی محنت ہے اور اس کی برکات بہت زیادہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے غیب کے خزانے چاہتے ہیں وہ لوگ اس عمل کو بتائی گئی تعداد میں نماز فجر کے بعد ضرور کریں۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر اپنے حجم کے اعتبار سے بہت مختصر ترین ہونے کے باوجود معنی اور مفہوم کے اعتبار سے نہایت جامع اور عظیم الشان سورت
صورت ہے۔ یہ صورت قرآن مجید کے 23ویں پارے میں واقع ہے اور اس کی صرف 3 آیت ہے، مگر ان 3 آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی عظیم بشارت و تسلی عطا فرمائی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ یہ صورت مکی صورتوں میں شمار ہوتی ہے اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس دور میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے شدید طعنے اور تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ آج ہم اس صورت کی شان نزول، اس کی تفسیر اور اس کی فضیلت کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ اس صورت کی 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ دوسری آیت میں حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تیسری آیت میں فرمایا گیا بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان اور بے اولاد رہنے والا ہے۔ یہ 3 مختصر جملے دراصل ایک مکمل پیغام رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی عظیم نعمتوں کی خوشخبری، شکرانے کے طور پر عبادت کا حکم اور دشمنان اسلام کے طعنوں کا مدل جواب۔ اس صورت کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ اس وقت کے کفار مکہ، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت ترین دشمن جیسے عاص بن وائل نے آپ کو طعنہ دینا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، یعنی ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی کیونکہ ان کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا۔ عرب معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا طعنہ اور تضحیک سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس دور میں نسل کے تسلسل کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ نماز فجر کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی نماز عصر کی نماز کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر و عظیم و ثواب کا وعدہ فرماتا ہے۔ فجر کا وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا نہایت بابرکت وقت ہے، اس لیے بہت سے نیک اعمال، اذکار اور دعائیں اس وقت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مبارک وقت میں خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ نماز فجر کی فضیلت قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں نہایت واضح انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ دن کی پہلی عبادت ہے اور جو شخص اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے نماز فجر کو وقت پر ادا کرے اور اس کے بعد کچھ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر، تلاوت قرآن اور دعا میں گزارے۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کا وقت نہایت برکت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے بندوں کے اعمال کی گواہی دیتے ہیں۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ نماز فجر ادا کرتا ہے، ذکر و تلاوت میں مشغول رہتا ہے اور اپنے رب سے دعا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کا امیدوار بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی، قرض، گھریلو پریشانی، بیماری یا کسی اور مشکل میں مبتلا ہو تو اسے سب سے پہلے اپنی نمازوں کی پابندی اختیار کرنی چاہیے، خصوصاً نماز فجر کی، پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے کیونکہ وہی تمام مشکلات کو آسان کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں، صحت، سکون، ایمان، نیک اولاد، اچھا اخلاق، عزت، وقت میں برکت، حلال روزی میں اللہ تعالیٰ کے عظیم رزق بھی شامل ہیں۔ اس لیے دعا کرتے وقت صرف مال نہ مانگے بلکہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی دعا مانگے۔ اب آئے اس عمل کی ترتیب سمجھ لیتے ہیں۔ یہ عمل نہایت آسان ہے لیکن اسے اسی ترتیب کے مطابق کرنا چاہیے جس طرح بتایا جائے۔ عبادات اور وظائف میں اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہر عمل کا ایک طریقہ اور آداب ہوتے ہیں۔ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح وظائف اور اذکار کے ادب اخلاص، یقین اور مکمل توجہ کے ساتھ ادا کیے جائیں تو ان کی برکتیں زیادہ حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا پہلے پورا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں پھر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ میری شان اس عمل کی ابتدا میں آپ نے نماز فجر ادا کر کے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے کیونکہ درود پاک ہر دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرتا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔
تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا رحمان یا رحیم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ کوثر 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورۃ کوثر 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس کے بعد استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور اخلاص کے ساتھ دعا کریں، اپنے رزق میں برکت، قرض سے نجات، بیماری سے شفا، اولاد کی بھلائی، گھریلو سکون، حلال روزی، دین اور دنیا کی کامیابی اور آخرت کی بھلائی مانگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کی دعائیں سنتا اور قبول فرماتا ہے اور وہی بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھے، قرآن مجید کی تلاوت اور اذکار کا مقصد صرف دنیاوی فوائد حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کا قرب، دل کی اصلاح و ایمان کی مضبوطی بھی ہے۔ جب بندہ نمازوں کی پابندی، حلال رزق، تقویٰ اور حسن اخلاق کے ساتھ قرآن کریم سے تعلق مضبوط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے جس کا اندازہ وہ خود بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس عمل کو صرف ایک مرتبہ سمجھ کر کریں اور بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی باتوں اور اس کے کلام سے محبت اور اس پر کامل یقین کے ساتھ ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت اور حکمت کے مطابق آپ کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، نماز فجر سمیت تمام نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ جزاک